تو آج ہم جانیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کو کیسے قبول کیا۔ تو آج ہے 360 دنوں میں نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا ڈے 22۔ تو سب سے پہلے جانیں گے نبی کے چچا حمزہ بن عبد المطلب نے کیسے اسلام قبول کیا۔ تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہا تھا، تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر دے مارا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر ابو جہل جا کر خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں بیٹھ گئے، لیکن یہ پورا واقعہ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی دیکھ رہی تھی جس کا گھر صفا کی پہاڑی کے اوپر تھا۔ تو نبی کے چچا حمزہ بن عبد المطلب شکار کر کے کہیں سے آ رہے تھے، تو اس نے پورا واقعہ نبی کے چچا کو سنا دیا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے پاس گئے اور کہا کہ ارے او باد شکم چھوڑنے والے، کہ تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کمان سے اس کے سر کے اوپر مارا، جس کی وجہ سے گہرا زخم ہو گیا ابو جہل کے سر پر۔ اس وقت حضرت حمزہ نے بغیر ارادے کے ایسے ہی زبان سے کہہ دیا تھا، جذبات میں آ کر، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے ان کے سینے کو کھول دیا اسلام کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسلام قبول کر لیے اور ان کا لقب اسد اللہ پڑ گئے، یعنی اللہ کا شیر، اور یہ سن 6 نبوت میں انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن کے بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بہت زیادہ مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے اس وقت۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھپ کر قرآن کی چند آیتیں سن لیے تھے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ وہ غصہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے تلوار کو لے کر باہر نکل رہے تھے۔ تو راستے میں ایک آدمی نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں جا رہا ہوں محمد کو قتل کرنے کے لیے۔ اس آدمی نے کہا کہ پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کو جا کر دیکھو کہ وہ لوگ بھی اسلام قبول کر لیے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دم غصے میں آ کر اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں، تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، تو جلدی سے وہ چھپ گئے اور ان کی بہن بھی جو ہے ڈر کے مارے صحیفے کو چھپا دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب داخل ہوئے پوچھنے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کس چیز کی آواز آ رہی تھی؟ تو ان کی بہن نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، بس ہم لوگ جو ہے باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ بے دین ہو گئے ہو۔ تو ان کے بہنوئی نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اصل حق یہی ہے تو تم کیا کہو گے؟ تو اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے بہنوئی پر چڑھ گئے اور مارنا شروع کر دیے۔ تو ان کی بہن ایک دم غصے میں آ کر کہنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دم مایوس ہو گئے اور اپنی بہن سے کہا کہ جو کتاب تم پڑھ رہے تھے اسے لے کر آؤ، میں بھی پڑھوں گا۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ سب سے پہلے تم جاؤ غسل کرو، اس لیے کہ آپ ابھی ناپاک ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، پھر بسم اللہ کہہ کر سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنی شروع کر دی اور اس آیت تک پہنچ گئے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ تو کہنے لگی یہ تو بڑا عمدہ اور محترم کلام ہے، لہذا مجھے محمد کا پتہ بتاؤ کہ وہ ابھی کہاں ہے۔ اس کے بعد حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کی دعا کو قبول کر لیا، جو اللہ کے نبی نے جمعرات کی رات کو دعا کی تھی، اے اللہ رب العالمین تو عمر یا ابو جہل کو دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دے تاکہ مسلمان اور زیادہ مضبوط ہو جائیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفا کی پہاڑی دار ارقم کے پاس گئے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دین کی باتیں سکھا رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کلمے کا اقرار کر لیا اور پھر مسلمان ہو گئے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کفار و مشرکین کس طرح ریئیکٹ کیے۔ تو جب تک کے لیے آپ فالو اور سبسکرائب کر کے رکھ لیں، اور آپ کو نبی کی سیرت سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔